السلام علیکم۔ نظر بد سے بچاؤ، حسد سے بچاؤ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ کیوں کچھ خوشیاں دیر تک نہیں رہتی؟ کیوں کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی ایک دم سب کچھ بگڑ جاتا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم بھول جاتے ہیں کہ خوشی کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر بد میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ یہ جملہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتائیں، سب کے ساتھ شیئر کریں، لیکن کیا ہر چہرے کے پیچھے خیر خواہی ہوتی ہے؟ کیا ہر کان تمہاری بات سن کر تمہارے لیے دعا کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کبھی کبھی وہ لوگ جنہیں تم اپنی کامیابی سنا کر خوشی دینا چاہتے ہو، انہی کی نظروں میں تمہاری خوشی جلنے لگتی ہے، اور یہی جلتی ہوئی نگاہیں تمہاری زندگی کا سکون چھین لیتی ہیں۔ نظر بد ایک حقیقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، صحیح بخاری۔ یہ نظر صرف آنکھ سے نہیں بلکہ نیت سے بھی لگتی ہے۔ کبھی کوئی تمہیں دیکھ کر کہتا ہے، کیا بات ہے، تم تو بدل گئے ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں حسد چھپا ہوتا ہے، اور وہی حسد، وہی حسرت ایک تیر بن کر تمہاری خوشیوں پر لگتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، کچھ باتیں صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہونی چاہیے۔ تمہاری دعائیں، تمہاری کامیابیاں، تمہارے خواب، یہ سب جب خاموشی میں پلتے ہیں تو مضبوط ہوتے ہیں۔ ہر خوشی سب کے لیے نہیں ہوتی، کچھ خوشیاں بس ان کے سامنے بیان کرو جو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو تمہاری جگہ دیکھ کر جل اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اپنی نعمت کو ظاہر نہ کرو تاکہ حسد کرنے والے نقصان نہ پہنچائیں۔ سورہ یوسف، مفہوم آیت نمبر 5۔ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ جب تمہاری کامیابی تمہارے عمل سے ظاہر ہو، زبان سے نہیں، تو تمہارا رب خود تمہاری خوشیوں کا نگہبان بن جاتا ہے۔ سوچو، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی خوشی شیئر کی اور کچھ دنوں بعد وہ خوشی ختم ہو گئی، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، وہ خوشی ادھوری رہ گئی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خوشیاں دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، سجانے کے لیے ہوتی ہیں دل کے اندر۔ تو آج کے بعد یاد رکھو، اپنی خوشیوں کو ایسے چھپاؤ جیسے خزانہ چھپاتے ہو، کیونکہ دنیا میں بہت آنکھیں ہیں لیکن ہر آنکھ تمہارے لیے خیر کی نہیں۔ چپ رہنا کمزوری نہیں بلکہ حفاظت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت آج بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ تم نے کبھی سوچا ہے، ہم اکثر کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی تھی، لیکن اصل میں نظر صرف آنکھ سے نہیں لگتی، یہ دلوں کی کیفیت سے لگتی ہے۔ جب کسی کے دل میں حسد، جلن یا خود غرضی آتی ہے، اس کا اثر تمہاری زندگی پر پڑتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جو چیز تمہیں عزیز ہو اسے چھپا کر رکھو۔ خوشی کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر وقت خاموش رہو، بلکہ یہ کہ تم سمجھداری سے بتاؤ کہ کس کو کیا بتانا ہے۔ کچھ لوگ صرف تمہاری باتیں سننے نہیں آتے بلکہ تمہاری چمک بجھانے آتے ہیں۔ یاد رکھو،
ہر شخص تمہارے لیے خیر خواہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ تب تک ساتھ رہتے ہیں جب تک تم ان سے پیچھے ہو، جیسے ہی تم آگے بڑھتے ہو ان کے دلوں میں کچھ ٹوٹنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری خوشی ان کے دلوں پر بوجھ بن جاتی ہے۔ تمہاری کامیابیاں ان کے لیے سوال بن جاتی ہیں کہ یہ کیسے آگے نکل گئی، اسے اتنی خوشیاں کیوں مل رہی ہیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں، ہر نعمت پر شکر کر، مگر ہر شکر سب کے سامنے نہ کرو۔ تمہاری زندگی میں جو بھی اچھا ہو رہا ہے سب سے پہلے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، پھر اسے کسی نیک دل شخص سے شیئر کرو جو تمہاری بات سن کر ماشاء اللہ کہے، نہ کہ دل میں کیوں کہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جب تمہیں نعمت ملے تو کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 39۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ڈھال ہے جو تمہاری خوشیوں کو حفاظت میں رکھتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے، جن لوگوں کی زندگی میں سکون ہوتا ہے وہ کم بولتے ہیں، کم دکھاتے ہیں، اور وہ اپنی دعائیں، اپنی منزلیں صرف اللہ کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو چیز دکھاؤ گے وہ کمزور پڑ جائے گی، جو چھپاؤ گے وہ مضبوط ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا ہے، خاموشی سب سے خوبصورت ذرہ ہے، یہ تمہیں نظر بد، حسد اور نیتوں کے زہر سے بچاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری خوشیاں دیر تک رہیں تو ان کے ارد گرد دعا کی دیوار بنا لو۔ ہر خوشی کے ساتھ الحمدللہ کہو، یہ لفظ تمہاری خوشی کی حفاظت کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے چھت بارش سے بچاتی ہے۔ اور یاد رکھو، جس دل میں شکر ہوتا ہے اس پر نظر بد اثر نہیں کرتی، کیونکہ اللہ خود ایسے دل کا نگہبان بن جاتا ہے۔ خوش رہنا عبادت ہے، مگر خوشی کو دکھانا عقل کا امتحان۔ سب کو مت بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں کیا بدل رہا ہے، بس اتنا کہہ دو اللہ نے کرم کیا ہے، بس یہی جملہ تمہاری خوشیوں کو زندہ رکھے گا۔ کبھی سوچا ہے، زندگی میں جو سکون ہم ڈھونڈتے ہیں وہ دعاؤں سے زیادہ نیتوں سے جڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دن رات عبادت کرتے ہیں مگر دل میں کسی کے لیے جلن رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کم بولتے ہیں مگر دل میں کسی کے لیے خیر چاہتے ہیں۔ فرق نیت کا ہے، عبادت کا نہیں۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں۔ تمہاری نیت اگر صاف ہے تو تمہاری خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے، اور اگر نیت گندی ہو تو تمہارا ذکر خیر بھی وبال بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نظر بد صرف تب لگتی ہے جب کوئی ہمیں دیکھتا ہے، مگر اصل میں سب سے خطرناک نظر وہ ہوتی ہے جو تمہارے اپنے دل سے لگتی ہے۔ جب تم حسد کرتے ہو تو سب سے پہلے نقصان تمہیں ہوتا ہے، تمہارا دل تنگ پڑ جاتا ہے، تمہاری دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ ابو داؤد۔ دوسروں کے لیے بھلائی چاہو، چاہے وہ تم سے آگے کیوں نہ نکل جائیں، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، کسی کو دیا ہے تو تم سے چھینا نہیں، بلکہ تمہارے لیے بہتر وقت رکھا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون تب ملتا ہے جب تم موازنہ کرنا چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ ہر کسی کا امتحان الگ ہے، کسی کو دولت کا، کسی کو صحت کا، اور کسی کو تنہائی کا۔ تم نہیں جانتے کون راتوں کو رو کر سویا ہے، تو پھر کیوں اپنے دن کو دوسروں سے تولتے ہو؟ یاد رکھو،
اللہ کبھی کسی کا حق ضائع نہیں کرتا، بس ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ تم دعا کرتے رہو، تم نیک نیت رہو، تم شکر کرتے رہو، اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے، چاہے تم ابھی نہ سمجھ سکو۔ اور ہاں، خوشی کا راز صرف یہی ہے، کسی کے لیے اچھا چاہو، چاہے وہ تمہارا نہ ہو، کیونکہ جس دل میں خیر ہوتی ہے اس پر رحمت خود بخود اترتی ہے۔ اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون، خوشی اور برکت رہے تو تم لوگوں سے نہیں، اللہ سے جڑو۔ لوگ بدل جاتے ہیں، وقت بدل جاتا ہے، مگر جو دل اللہ کے ساتھ سچا ہو اس کی تقدیر کوئی نہیں بدل سکتا۔ دنیا ایک خوبصورت فریب ہے، چمک دمک، نام دولت، شہرت اور طاقت سب آنکھوں کو بھاتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ سب ریت کے ذروں کی طرح ہیں جو وقت کے تھوڑے سے جھونکے سے بکھر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا پیٹھ پھیر چکی ہے اور آخرت سامنے آ گئی ہے، اور ہر ایک کے چاہنے والے ہیں۔ تم آخرت کے چاہنے والے بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔ یہ جملہ زندگی کی بنیاد سمجھاتا ہے۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، مقام حاصل کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا یہ سب کب تک؟ ایک لمحے میں یہ سب ختم ہو سکتا ہے۔ ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو کبھی ہماری تھی ہی نہیں۔ دنیا میں رہنا برا نہیں، مگر دنیا کو دل میں بٹھا لینا خطرناک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی مثال سانپ کی مانند ہے، چھو تو نرم لگتی ہے مگر اس کا زہر جان لیوا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں اکثر ہم بھول جاتے ہیں کہ اصل سکون دولت میں نہیں بلکہ اطمینان قلب میں ہے، جو صرف اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹتا نہیں، دکھوں میں گھبراتا نہیں، بلکہ صبر سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اگر تم دنیا سے محبت کرو گے تو وہ تمہیں رلائے گی، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ تمہارے پیچھے چلے گی۔ یہی زندگی کا راز ہے، ہم جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اتنا ہی ہم سے دور بھاگتی ہے، مگر جب ہم دل سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو دنیا خود ہمارے قدموں میں آتی ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ دنیا کے عیش و آرام میں اتنے کھو گئے ہیں کہ دلوں کی خالی جگہ دولت سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ خالی جگہ صرف ایمان، محبت اور شکر گزاری سے بھرتی ہے۔ اگر تم اپنے دل کو دنیا کی محبت سے آزاد کر دو تو تمہیں کسی چیز کا خوف نہ رہے گا، نہ نقصان کا، نہ لوگوں کے بدل جانے کا، کیونکہ تمہارا سہارا اللہ ہوگا۔ آخر میں ایک جملہ جو پوری بات کا خلاصہ ہے، دنیا کی حقیقت خواب جیسی ہے، آنکھ کھلتے ہی سب ختم، مگر نیک عمل وہ روشنی ہے جو قبر کے اندھیرے کو منور کر دیتی ہے۔ زندگی کا مقصد دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ جو آج اللہ کے لیے جھکے گا، کل اللہ اسے سب کے سامنے سر بلند کرے گا۔ دنیا چھوڑنے سے پہلے اسے پہچان لو، ورنہ یہ تمہیں پہچاننے نہیں دے گی۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔